رسول بخش رئی صاحب، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی ماحول آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ 24 نومبر کی کال پی ٹی آئی نے دی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں؟ یہاں کوئی ایسے اثرات نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی جلوس آنے والا ہے۔ اس کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلے تو کنٹینر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کنٹینرز کو ایک سائٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینرز کی تعداد کتنا ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کو رکھا جا رہا ہے، کون کون سے راستے ممکنہ طور پر روکے جائیں گے ان کے بارے میں۔ تو ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پتہ چلے کہ کوئی سیاسی یہاں پہ کوئی سرگرمیاں ہیں۔ پارٹی وہ اس طرح کی پارٹی نہ یہ رہی ہے نہ دوسری پارٹیاں رہی ہیں جو ہم نے 70s میں دیکھیں، جو ہم نے 80s میں بھی کچھ دیکھیں، کہ جہاں سرگرمیاں سارا سال جاری رہتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ انتظار کیا جاتا تھا کہ فلاں تاریخ کو سارے جمع ہو جائیں، اور ڈی چوک ہی ایک استعارہ بن چکا ہے ہماری مزاحمت کا، کہ وہاں بیٹھ جائیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک کہ حکومت کو گھر نہ بھیج دیں اور آپ اپنی حکومت بنا کے واپس نہ جائیں۔ یہ اس قسم کے جو خواب ہیں وہ پاکستان میں پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم موازنہ کریں، مقابلہ کریں مشرق وسطیٰ میں جہاں پہ کہ حکومتیں گریں، یا پاکستان کی اپنی تاریخ کے تناظر میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاجوں کے طور پر حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ تو حکومتیں اگر تبدیل ہوئیں تو پھر ایک تیسرا ہاتھ بھی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ حکومت تبدیل ہو۔ اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جو تیسری طاقت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ جو ہائیبرڈ نظام پلس ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، اور جمہوریت کو بس جمہوریت ہی سمجھ کے اس کو استعمال کیا جائے، اور اس کے بارے میں کوئی زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس فورم پر وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 3-4 سال سے پاکستان کا سیاسی نظام وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ دیکھیں جو قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں اور فوری طور پر آئیں، چند منٹوں میں وہ قوانین بنا دیے گئے، اور 26ویں آئینی ترمیم میں اور عدلیہ کی صورتحال کو آپ دیکھیں کہ 17 سے آپ 34 ججز کر دیں، اور بینچز جو ہیں وہ باہر کے پارلیمان کے لوگ بیٹھ کے بنائیں، یعنی جو اس پارٹی کے موروثی سربراہ ہیں وہ بنائیں گے کہ کون سا جج کون سا فیصلہ کرے گا، کون سا مقدمہ سنے گا۔ تو کسی بھی کارکن کو آپ 3 مہینے کے لیے بند کر دیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں بند کیا ہے۔ تو ایسے قوانین تو جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتے، آئینی حکومت میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں تو یہ جو بندوبستی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا کہ وہ انقلابی روح ہے، یا وہ نظریاتی مادہ ہے، یا وہ جو ان کی لیڈرشپ اور قیادت ہے جیل کے اندر یا جیل کے باہر، اس میں اتنا صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا سیاسی انقلاب ایک وقت میں ہی لے آئے کہ جہاں سب کچھ تبدیل ہو کے ان کے مزاج کے مطابق آئینی اور جمہوری ہو جائے۔ ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان میں جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں ماضی کی سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں، وہ ماضی کی اس حکومت میں بھی رہے ہیں جو سرپرستی میں بنی تھی، اور یہ اس میں آپ اگر بنگلہ دیش کی مثال کو آپ لیتے ہیں، اور یا آپ مصر میں اخوان المسلمین کی مثال کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 ہی مثالیں ہیں جو ہم سامنے دے سکتے ہیں، کہ اور کوئی مثال مجھے نظر نہیں آ رہی۔ دونوں میں صورتحال بہت مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں میں ایک جماعت کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن آپ پی ٹی آئی میں آپ کو فی الحال انقلابی رخ دکھائی، لیکن رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں قریشی صاحب کس حد تک درست باتیں کر رہے ہیں اور پارٹی اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں، یہ تو ذرا معلوم بھی کرنا ہوگا کہ کوئی ملا بھی ہے ان سے یا نہیں ملا ہے، اور گلہ شکوے ہو رہے ہیں، تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں، جبکہ پنجاب کی تمام تر قیادت تحریک انصاف کی جیلوں کے اندر ہے، اور سیاسی قیدی ہے، مقدمات پہ مقدمات ہیں، کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی نے عوامی سطح پہ ایک ایسی جگہ بنا لی ہے
کہ جس کو ایک انتخابی شفاف انتخابی عمل سے ختم کرنا اب ایک جو موروثی گھرانہ ہے ریونڈ کا اس کے لیے ناممکن ہے. اور جو طریقہ انہوں نے پھر اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ سرپرستی میں چلے جائیں اور حکومت میں آ کے حکومت اور ریاستی اداروں کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ایک طرف سے تو آپ وہ جو ایک مخصوص ترقی کے اہداف ہیں وہ اپنے لیے پورے کریں اور کچھ لوگوں کے لیے پورے کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ایلیٹ نیٹ ورک میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا پنجاب کے اندر اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں تاکہ یہ جو عوامی حمایت ہے تحریک انصاف کے لیے وہ بھی ٹوٹ جائے، اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا جائے، کہیں زبردستی، کبھی مقدمات بنا کے، کبھی لالچ دے کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے حق میں ہیں، لیکن ان کی قیادت اس لیے اندر ہے کہ ان کی ابھی تک جو سپورٹ بیس پنجاب کے اندر ہے وہ ابھی تک مضبوط ہے، اس کو وہ متزلزل نہیں کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، قریشی صاحب کے بارے میں بہت باتیں لوگ لکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہ 3 پارٹیاں پہلے تبدیل کی ہیں اور یہ اب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود مخدوم صاحب ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ان کی وفاداری پر شک کیا جاتا